بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا، میں جاگ رہا تھا جب بولڈ نیوز کی اسکرین کے اوپر ایک پٹی چلی کہ ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبی میں ایک پولیس چیک پوسٹ کے اوپر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کی والدہ محترمہ کا ایک ویڈیو بیان آیا جس طرح وہ رو رہی تھی، تو ان کو روتے دیکھ کر یقین کریں میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ وہ میرے خیال سے پاکستان کی وہ واحد خاتون ہوں گی جس کا شوہر بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اور اب دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو دنیا میں تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا جس کو بولتے ہیں اس کا غم کوئی بانٹ نہیں سکتا ہے جس طرح وہ غمگین ہوں گی اس وقت، لیکن یقین کریں جس گھر میں 3 شہید ہوں تو آپ خود محسوس کر لیں کہ وہ کتنا خوش قسمت گھرانہ ہوگا۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ارشد شریف شہید کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو باقی گھر والے ہیں، ان کی والدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں اور ان کی جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بات یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پر اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں اور بے گناہ شہریوں کو گولیاں مار کر شہید کیا جاتا ہے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ساہیوال میں ایک روڈ کے اوپر پولیس نے ایک فیملی کو نشانہ بنایا تھا اور کچھ لوگوں کو بے گناہ شہید کیا تھا، تو یہ کینیا تو ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے یار کہ ایک چیک پوسٹ پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے اگر اس کو رکنے کا اشارہ نہیں کیا ہے، اور اگر وہ نہیں رکے تو آپ آگے اطلاع کر دیں کہ بھائی فلانے نمبر کی گاڑی آ رہی ہے، اس طرح کی ایک گاڑی آ رہی ہے، اس کو روکیں۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ڈائریکٹ فائر کھولیں، اور فائر بھی اس بندے کے اوپر کھولیں جس کو یہاں سے وہ بیچارہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ اس کی جان کو یہاں پر خطرہ تھا۔ اور اتفاق آپ دیکھ لیں کہ پولیس نے جو فائر کھولا وہ ساتھ میں جو گاڑی کو چلا رہا تھا ڈرائیور، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اس کی برابر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ارشد شریف کے سر میں گولیاں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس کے حوالے سے نوٹس لیا، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کے جو قاتل ہیں میرے خیال سے سب کو پتہ ہے وہ کن حالات میں تھے، وہ کن حالات میں یہاں سے گئے تھے، تو سب کو پتہ ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ چلیں دوسری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ کل کی خبر ہے رجیم چینج کے حوالے سے۔ رجیم چینج کے حوالے سے پہلے جس طرح ہماری فوج، ہمارے اداروں کو تعصب کا نشانہ بنایا گیا، تو کل بھی ایک سیمینار ہوا، عاصمہ جہانگیر سیمینار کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں آنے والے چیف جسٹس یعنی کہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں بندیال صاحب، جب یہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جو آنے والے ممکنہ چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کانفرنس کے اندر اداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ آئینی ادارہ نہیں ہے۔ میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس جج صاحب سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہ ہمارا جو عدلیہ کا ادارہ ہے یہ تو آئینی ہے نا، تو دنیا میں یہ آئینی ادارہ 131ویں نمبر پر کیوں ہے؟ ذرا مجھے اس چیز کا جواب دیں گے اگر کوئی جواب دینا چاہے تو۔ جس طرح پچھلے دنوں میں پاکستان میں ڈرامہ رچایا گیا، رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور شریف خاندان اور ان کے حواریوں کو اربوں روپے کے کیسوں میں ریلیف دیا گیا، اس سے تو مجھے یہی لگا کہ ہمارا جو عدلیہ کا ادارہ ہے یہ اب خدا نخواستہ ترقی کی جانب گامزن ہے، یعنی کہ اب یہ لوگ ترقی کرتے کرتے انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی کوئی سروے آئے گا تو ان کا نمبر یقیناً 139 میں سے 140 ہوگا،
یعنی کہ ایک نمبر یہ اور پلس پوائنٹ چلے جائیں گے. 139 نمبر ہے، مگر جو یہ جس طرح یہ لوگ ہمارے لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں تو یہ مجھے یقین ہے اگر یہ اسی طرح ہی انصاف دیتے رہے تو ان کا 139 میں سے 140 نمبر یقیناً ہوں گے. اور یہ فوج کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، میرے خیال سے فوج کے چند لوگوں کی وجہ سے اس طرح پورے ادارے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہمارے وہ جہان جو سردی ہو، گرمی ہو، برف ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو، وہ سخت حالات میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو انہوں نے چند لوگوں کی وجہ سے پورے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح انصاف فراہم کیا پاکستانی قوم کو اور پاکستانی قوم کو دربدر کر دیا. اس طرح میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری فوج مضبوط ہوگی نا تو مضبوط فوج پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے. ہماری فوج مضبوط ہوگی تو ہمارا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم دعا گوئے ہیں یا اللہ ہماری پاکستان کی آرمی کی مدد فرما اور پاکستان کی بھی نصرت و مدد فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم.